الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والصلاة والسلام على سيد المبشرين والصلاة والسلام على سيد المنزلين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والصلاة والسلام على سيد الثقلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، استاد الاساتذہ، حضرت والد محترم اور صدر محترم اور حضرت امام صاحب اور میرے بڑے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں اور میرے ساتھی، اللہ کا فضل احسان ہے کہ ہم یہاں جو بیٹھے ہیں قرآن کی نسبت سے بیٹھے ہیں اور اسی کے بارے میں مجھے چند باتیں عرض کرنے کا حکم ہوا، تو آپ لوگ انشاءاللہ غور سے سنیں گے بھائی. ہاں بھائی، انہیں کہہ دوں بھائی میں ایک تو بہت دور سے آیا ہوں. اب آپ جو ہیں اپنی بات کر لو یا میری بات سن لو. اپنی بات کرو گے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جب اللہ کی بات نے سنی، جب جیسے ہی امام صاحب اللہ اکبر کہتے تھے تو پہلے ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی منڈی میں کھڑا ہوں. حقیقت بتا رہا ہوں اور یہ افسوس کی بات ہے، جیسے میں کسی منڈی میں کھڑا ہوں اور بالکل ایسا شور ہوتا تھا. پتہ نہیں ان کو وہ کیا سمجھتے ہیں، اللہ کے گھر کو منڈی سمجھتے ہیں یا اللہ کا گھر سمجھتے ہیں. تو آپ لوگ سمجھتے کیا ہیں اللہ کے گھر کو؟ اللہ کا گھر سمجھتے ہیں نا. اس کا عزت و احترام بہت ضروری ہے. بہت سے آمین بالسر اور بالجہر اور بالشر، آمین 3 طرح کا ہے. ایک تو آہستہ والا، ایک جہر والا اور ایک شر والا. ایک تو بہت سے آمین اتنا، ایک جن کو کہا گیا آمین زور سے کہو وہ اتنا کہتے ہیں آمین، تاکہ برابر والے کو سن رہے آمین. اس طریقے سے گویا کہ یہ مذاق تھا ایک طرح کا، نماز کے ساتھ بھی اور قرآن کے ساتھ. آمین، آمین کے معنی قبول کرنا. اب آپ جب یوں کہو گے بڑی ہی اس کے ساتھ آمین، اے اللہ اسے قبول کر لے، یا یوں اے اللہ اسے قبول کر لے، یوں کہو گے بھائی. کیا کہو گے آج سے؟ آمین. آرام سے بالکل جو برابر والا سن لے. کسی کو زیادہ زور سے بولنے کا شوق ہے تو برابر والے کو سنا دے، اتنا ہی بہت ہے. وہ چاہتا ہے میں اس کونے کو اس کونے والے کو سناؤں. تو بہرحال یہ ایک مسئلہ آ گیا تھا، اس وجہ سے میں نے بیان کر دیا. تو بات چلنی ہے قرآن کی. جب ہم ایک موٹر سائیکل ہو یا ایک واشنگ مشین ہو، ایک فریج ہو، جب وہ لے کے آتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک کتاب آتی ہے. دیکھیے آپ نے، واشنگ مشین تو ہوگی سب نوی ہے یا سیکنڈ ہینڈ؟ نوی کے ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب آتی ہے اور اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے ہاؤ ٹو یوز. اسے استعمال کرنے کا طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے. یعنی اگر کبھی یہ چلنا بند کر دے تو آپ کیا دیکھیں گے اس کتاب کہ کون سا پارٹ اس کا خراب ہوا، کیسے ٹھیک ہوگا، اس میں لکھا ہوا تھا نا. اور اس میں پڑھ کر کے صرف پڑھ لے ہم اور اس پہ عمل نہ کرے تو ہو جائے گی ٹھیک ہو. بولو بھائی. تو اب مجھے یہ بتاؤ قرآن کس لیے آیا؟ بتاؤ ہے بھائی؟ پڑھنے کے عمل کر. میں نے ابھی بتا دیا پڑھ لے لیکن اسے ٹھیک نہ کرے اس کے مطابق تو کام چل جائے گا. اجی میں تو قرآن پڑھتا ہوں
میرے بھائی قرآن پڑھتے ہیں، ایک ایک لفظ پر اللہ نہ جانے کتنی نیکیاں دے دے، لیکن یہ قرآن تلاوت کی کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن آیا ہے کہ اس میں آپ کی آنکھوں کا جو پارٹ ہے اس پارٹ کے بارے میں قرآن بتا دے گا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، یہ دیکھو یہ جو تمہاری آنکھ ہے نا، یہ بھی مشین ہے ہماری، یہ اس مشین میں ایک پارٹ ہے آنکھ، اس پارٹ کو جو استعمال کرنا ہے، یغضوا من ابصارہم، اسے نظروں کو نیچے جھکانا جب کوئی غیر محرم آ جائے، اس سے کیا ہوگا، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ کتنا زبردست کلام ہے۔ حفاظت شرمگاہ کی کب ہوگی؟ جب آنکھ کی ہم کیا کریں گے؟ دیکھو کہاں کنیکشن بھڑایا ہوتا نہیں، ایک کنیکشن اوپر تھا اور نیچے جا کے پتہ چلے کہ وہ کنیکشن نیچے کا ہے، اس کا تار اوپر لگا کے اور نیچے والا جو ہے اس کا سمجھ میں آ رہے جا کے۔ تو اگر میں اپنی آنکھ کی حفاظت کر لوں گا تو میری شرمگاہ کی بھی، بولو بھائی اپنی بات کر رہے کچھ لڑکے، بتاؤ اتنی بات کہنے کے باوجود بھی۔ تو آنکھ ایک پارٹ ہے، اس کے بارے میں قرآن میں بتایا جائے گا آپ کو کہ دیکھو جی اس آنکھ کا استعمال جب بیٹی آئے تو کیسے کرنا، بہن آئے تو کیسے کرنا، ماں آئے تو کیسے کرنا، باپ آئے تو کیسے کرنا، دوسرے کی بہن بیٹی آئے تو کیسا کرنا، یہ کون بتائے گا؟ اور جب ہم قرآن ہی نہیں پڑھتے تو پھر کون بتائے گا بھائی؟ کون بتائے گا؟ ہاں میں نے قرآن کو اپنے گھر میں بہترین طریقے سے لٹکا دیا، کسی نے تو آیت الکرسی لٹکا دی، کسی نے سورہ یاسین لٹکا دی، کسی نے چاروں قل لٹکا دی، کسی نے کچھ، کسی نے اجی کیا ہوگا اس سے؟ اس سے بھائی گھر میں برکت آ رہی ہے۔ بھائی یہ تو لٹک رہی بھائی ہمارے گھروں میں، ارے بولو، یہ سے سوچے کہ بولتے ہی پتہ لگ جائے گا۔ اکثر گھروں میں قرآن لٹکا ہوا ہے اور ان گھروں میں قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں، اور امام صاحب سے آ کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں وہ گھر بنایا آپ نے اور اس گھر میں برکت کے لیے بچوں کو بھیج، کیا کریں گے جی بچے؟ قرآن پڑھیں گے، پھر کیا ہوگا کہ جی ان کو کچھ کھلایا جائے گا۔ پڑھا وہ قابل قبول نہیں، جس کے لیے پڑھا اسے کوئی ثواب نہیں، اور جنہوں نے پڑھا انہیں کوئی ثواب نہیں۔ دیکھو کمال کی بات، کیونکہ میں اگر پڑھنے جا رہا کس لیے جا رہا وہاں کچھ، اور جو پڑھوا رہا کہ بھائی آ رہیں گے انہیں کچھ دیکھ اتر رہی، پڑھنے والے بھی اس لیے جا رہے ہاں بگرام اس وجہ سے جا رہے۔ اور اگر آپ مدرسے کے بچوں کو لا کر کے انہیں کچھ نہ کھلاویں، پھر اگلی بار پھر جا رہے کہ بچوں کو بھیج دو، پھر دیکھ کے بھیج گا، تو معاملہ چل رہا نہیں پیٹ کا۔ آپ بھی پیٹ کا استعمال کر رہے اور میں بھی اپنے پیٹ کا استعمال کر رہا۔ میں نے بھی ایک جو ہے چال بنا دی کہ دیکھو قرآن کو تو صرف برکت کی کتاب ہے، میں ایک نہ تو یوں کہا پرسوں کہ میں ٹمپو لایا اس میں بچوں کو بھجوا دو، اس میں پڑھ دیں گے ٹمپو میں۔ میرے بھائی قرآن کو جب تک ہم برکت کی کتاب، تعویذ کی کتاب اور شفا کی کتاب سمجھتے رہیں گے، اس وقت تک ہمارا کچھ نہیں ہونے والا۔ ہم دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں گے وہیں ہم ذلیل ہوں گے، یہاں تک کہ بیت اللہ میں بھی چلے جائیں گے وہاں بھی ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ تو شرط کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ ہٹ گیا، اس وجہ سے ہمارے گھروں سے دین نکل چکا ہے۔ اجی امام صاحب یہ قرآن رکھ دو، اجی کیوں؟ کہ جب ہمارے گھر میں کوئی پڑھنے والی نہیں، پڑھنے والا نہیں، بتاؤ آتا نہیں قرآن گھروں سے، کہ جب مسجد میں رکھ گیا، دیکھ لو نیچے جا کے پتہ نہیں کتنے قرآن رکھے ہوں گے۔ میں کہتا ہوں قرآن کا صحیح پڑھنا بھی فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی بکری چرا رہا ہے، بکری چرانا جانتے ہو؟
اسے بولتے ہیں بکری چگانے کو. بکری چرا رہا ہے, چے کے اوپر زبر ہے, اب زبر کی جگہ پیش لگا دو, کیا بن گیا؟ بکری چرا رہا. تو جب زبر سے ہٹ کے پیش لگ گئی چور بن گیا, تو جب تا کو تو پڑھے گا, تا کو تو پڑھے گا, تو پھر کیا بنے گا؟ وہ تو ڈاکو ہی بن جائے گا. سا کو سین, سین کو سواد, سا کو سین اور سین کو سواد پڑے گا ڈاکو, قرآن کا, نماز کا. قاف کو کاف, کاف کا قاف, پتہ چل رہا اس کا نہیں, کا او پتہ چل رہا, تا او سا سا او, اس کا پتہ چلا آپ کو؟ جا زا سو, پتہ چلا. اور جب ہم ہر زا کو بھی جا اور زوا کو بھی جا, زواد کو بھی جا پڑھیں گے تو ہوگے نہیں ڈاکو. اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہر آدمی مولوی نہیں بن سکتا, ہر آدمی مفتی نہیں بن سکتا, لیکن ہر آدمی نمازی تو بنے گا نہیں بنے گا. اس لیے اپنے بچوں کو کم سے کم جو ہے ان الفاظ کو صحیح کرواویں اور خود بھی کریں. کریں گے انشاءاللہ. آپ کے امام صاحب ہیں, انہیں تو چین لینے ہی نہ دو, ان کو کہو ہماری تختی الف با تا سا کی صحیح کرا دو. اگر نہیں کراتے اگلی کچھ جو ہے ہم سے وظیفہ بھی لے لیا کرو, وہ دیکھتے نہیں آپ, اس کے دینے سے جو ڈرتے ہو. یہ وہ شخص کرے گا جس کو نماز کی اہمیت ہوگی اور جو قرآن کی اہمیت جانے گا وہ کرے گا. ورنہ وہی اب میں تو وظیفے بھی پڑھ رہا, میں تو جو ہے پتہ نہیں کتنی میں روزانہ وہ بھی پڑھ رہا, طرح طرح کی آیتیں بھی پڑھ رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا. میرے بھائی جب تو پا کو پا پڑھ رہا, سین کو صاد پڑھ رہا, تو کچھ نہیں ہونے کا. الحمد کو الحمد پڑھے گا تو بھائی اس کے تو معنی غلط ہوگی, ہوئے گے نہیں بھائی؟ تو آگے سمجھنا آپ کے وظیفے کی بات. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کا علم سیکھنا بھی فرض ہے. بھائی بات نہ کرو بھائی, خود انشاءاللہ سیکھیں گے. اور یہ سارا آپ کے ہاتھ میں بھی ہے سیکھنا. ایک موبائل آپ جہاں گانے سنتے ہیں, طرح طرح کی باتیں سنتے ہیں, وہیں آپ اس موبائل سے الف با تا سا کی تختی بھی سن سکتے ہیں, اسے سمجھ سکتے ہیں. جہاں ہم اپنے گھر کو ذرا سی دیر میں ہوٹل بنا دیتے ہیں, بھائی کھانا کھاتے کیا بن جاتا ہے؟ ہوٹل. اور لڑتے ہیں تو اکھاڑا. بھائی لڑتے نہیں کیا؟ گھر میں لڑے تو اکھاڑا اور سو گئے تو بیڈ روم. تو 20 منٹ کے لیے اپنے گھر کو مدرسہ بھی بنا لیں گے انشاءاللہ. بنا لیں گے کتنی منٹ؟ 20 منٹ. اگر آپ نے یہ 20 منٹ سب کو دے دی, اپنے بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی, میں گھر کے فرد کو کہہ رہا ہوں, گھر کے بڑے کو کہہ رہا ہوں, تو میں اس بات کی گارنٹی لیتا ہوں آپ کا بچہ نشیڑی نہیں بن سکتا. کر کے دیکھ لو. اور نشیڑی کب بنتا ہے بچہ؟ جب بنتا ہے جب باپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرا بچہ ہے کہاں. جب باپ شرماتا ہے اپنے جوان بچے سے بات کرتے ہوئے, جب باپ گھر میں بیٹھ کے فیس بک اور واٹس ایپ چلاتا رہتا ہے اور اسے یہ تک نہیں پتا ہوتا میرا بچہ 2 بجے تک کہاں تھا. اور جب وہ بگڑ جاتا ہے پھر کہتا ہے قاری صاحب ایک تعویذ دے دو. قاری صاحب میں تو دیکھ رہا نا, جب بھی میں آتا ہوں محل لے کے بھی آ رہے, اجی وہ اس نے تو بالکل ہمارا دین آرام کر رکھا. یہ کب کرا اس نے؟ جب آپ نے اپنی ذمہ داری سے ہاتھ کھینچ لیا, تب اس نے یہ قدم اٹھایا. جب آپ نے باپ ہونے کا ثبوت بھی دیا, تب جا کے اس نے قدم اٹھایا. جب آپ نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ بیٹا تو چوراہے پر کیوں کھڑا تھا, تب جا کے یہ بچہ اتنی بڑی غلطی پر کھڑا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بیٹے نے باپ کو دھمکا دیا. میں کہتا ہوں باپ کی غلطی ہے کہ اس نے اسے تربیت ہی نہیں دی. شروع میں بچہ ہے جی, بچہ ہے جی. 2-3 باتیں تو اپنے بچوں کو سکھا دو. ایک تو بڑوں کا ادب, بڑوں کے سامنے کیسے بیٹھنا, ایک لیٹرنگ باتھ روم میں جانے کی دعا, ایک کھانے پینے کی دعا,
سمجھ میں آ رہی بات؟ سونے اٹھنے کی دعا، جب کوئی آئے تو اسے سلام کرے، کوئی آئے تو اسے پانی کو پوچھے، یہ نہیں کہ ابا ہوں گے تو پوچھیں گے، یہ اپنے بچوں کو یہ سبق دو۔ بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائی کو دے، چاچا ہے تو بھتیجے کو دے، دادا ہے تو پوتے کو دے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ گھر ایسی جنت بن جائے گا؟ یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے گھر بھی بناتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے بھی ہیں، اور ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں، تو ہمارے نو جانور میں کیا فرق ہوا؟ بولو بھائی، کوئی فرق ہوا؟ فرق صرف اتنا ہوگا جب آپ اپنے ان پھول جیسے بچوں کی تربیت کریں گے۔ میں کہتا ہوں آپ جو ہے دنیاوی تعلیم خوب دلائیں، اور میں تو اسے دنیاوی تعلیم نہیں کہتا، اگر آپ کا بچہ انگریزی بولے گا تو آپ کا بچہ انگریزوں کو انگریزی میں دعوت دے گا، دے گا نہیں دے گا؟ تو آپ اپنے بچوں کا جب بھی ایڈمیشن کرائے نیت بدل لے، اے میرے مولا یہ جو اسکول ہے اس میں جتنا شر ہے اس شر سے میرے بچے کو بچانا، اور جتنی خیر ہے یہ میرے بچے کو اس میں زیادہ فرما دے۔ بتاؤ اس نیت کے بدلنے سے آپ کا بچہ پھر دین سیکھ رہا ہے، دین کہ اللہ جب میرا بچہ بہترین انجینئر بنے، بہترین ڈاکٹر بنے، بہترین فلاسفر بنے، بہترین جو ہے وہ لوگوں سے لیکچرار بنے، تو اے اللہ میرا بچہ دین سکھانے والا بھی بنے۔ ڈاکٹر کیسے دیندار بنے گا؟ ڈاکٹر ایسے دیندار بنے گا کہ جب اس کے پاس کوئی مریض آئے گا تو اس کے ذہن میں یہ ہو، اے اللہ شفا دینے والا تو تو ہے، اور یہ دوائی میں دے رہا ہوں اس میں شفا تو دے گا، حکیم تو ہے، میں تیرے ذریعہ، اور اسے سمجھا رہے۔ تو بتاؤ وہ دین پھیلا رہا ہے یا بد دینی پھیلا رہا ہے؟ اور مریض بھی اگر یہ نیت کر لے، اے اللہ حکیم تو ہے، تیرے نبی کا فرمان ہے، میں تو صرف تیرے نبی کے حکم پہ اس کے پاس جا رہا ہوں، شفا دینا نہ دینا تیرے ہاتھ میں ہے، اس کے ذہن میں ایسی دوائی ڈال دے جو مجھے شفا مل جائے، تو اب بتاؤ اس کا بھی دین بن گیا۔ تو صرف نیت بدلنے کی دیر ہے، اپنے بچوں کا ایڈمیشن کراؤ، بہترین اسکول میں کراؤ، لیکن دین سے دور نہ رکھو۔ اجی میرے تو 2 بچے ہیں، امریکہ رہتے ہیں، اب تیرے پاس کیا رہ گیا بھائی؟ یعنی کتنی اس سے بتا رہا، امریکہ رہتے ہیں، تیرے پاس کیا ہے؟ کیا وہ تیری خدمت کر دے گا؟ کیا وہ تیرے پاؤں دبا دے گا؟ کیا تجھے وہ بیماری میں تجھے دکھا کے لے آوے گا؟ جب اب مجھے یہ بتاؤ، دنیاوی ڈگریوں میں بتایا جا رہا ہے کیا کہ باپ کی خدمت کرا کرو بھائی؟ بتایا گیا ہے کسی کتاب میں لکھا ہو کہ باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لکھا کسی نے پڑھا ہو، میتھ میں پڑھا ہو، سائنس میں پڑھا ہو، کسی سائنسدان نے پڑھا دیا ہو، ماشاءاللہ پڑھے لکھے آزاد بیٹھے ہیں، لیکن قرآن بولتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ دیکھو سن لو حکم ہے جان لو، لوگوں سنو، اللہ تعبدوا الا إِيَّاهُ، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ کیا نہ کرنا؟ یہ کہاں بتایا جائے گا؟ قرآن میں۔ اور عبادت کیسی نہیں کرنا؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے، بس ہم تو اس کا اتنا ترجمہ کرتے ہیں اور اتنا ہی ترجمہ دوسروں کو فارورڈ کر دیتے ہیں، جبکہ اس کے معنی یہ ہے لا الہ نہیں کوئی معبود، لا الہ نہیں کوئی مسجود، لا الہ نہیں کوئی مشکل کشا، لا الہ نہیں کوئی حاجت روا، لا الہ نہیں کوئی اولاد کا مالک، لا الہ نہیں کوئی ذلت کا مالک، لا الہ نہیں کوئی عزت کا مالک، لا الہ نہیں کوئی عذاب کا مالک، لا الہ نہیں کوئی رحمت کا مالک، لا الہ نہیں کوئی ہدایت کا مالک، لا الہ نہیں کوئی گمراہ کرنے کا مالک، لا الہ نہیں کوئی لڑکے دینے کا مالک، لا الہ نہیں کوئی لڑکیاں دینے کا مالک، لا الہ نہیں کوئی دونوں ملا کر دینے کا مالک، لا الہ نہیں کوئی بانجھ رکھنے کا مالک۔ کون ہے؟ الا اللہ۔ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ تو وہ بھی کہنے تھے
اللہ کو تو قریش مکہ بھی مانتے تھے. کون مانتے تھے؟ قریش. لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. ہم تو صرف ان کے پاس ہی جاوے ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ اللہ کے، یہ ہماری سفارش کر دیں گے. شفعاؤنا عند اللہ. میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا، اللہ کے نزدیک ہماری شفاعت کر دیں گے. کون کہہ رہے ہیں؟ قریش مکہ. اور وہ اللہ کو ماننے کی ایک دلیل بتاؤں، وہ بیت اللہ کو بیت اللہ ہی کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ بیت اللہ کسے کہ اللہ کا گھر. اور تقوی اتنا تھا کہ جب کعبے کی دیوار ٹوٹ گئی تو اسے بنانے کے لیے جو چندہ کیا گیا تو اعلان ہوا، خبردار چندہ جو دو گے تو حلال کے پیسے سے دینا. ہمت نہیں ہوئی کسی نے ایک حرام کا ایک پیسہ بھی دیا ہو. اور یہی وجہ ہے کہ آج تھوڑی سی جگہ بچی ہوئی ہے، کیونکہ حرام کا پیسہ تھا، حلال کا نہیں رہا. اتنا تقویٰ بھی تھا ان کے اندر. اور وہ بھی یوں ہی کہتے تھے یہ تو اللہ کے دوست ہیں. اس وجہ سے ہم جب انہیں کہہ دیں گے تو ڈائریکٹ ہمارے بس کی نہیں کہنا، ڈائریکٹ ہماری سنتا نہیں، ان کی رد نہیں کرتا. ہماری بات کیا کہتے تھے وہ؟ ڈائریکٹ ہماری سنتا نہیں، ان کی ٹالتا نہیں. اور یہی ہم بھی کہیں. مثال کے طور پہ آپ کا کوئی گہرا دوست ہے اور آپ کے گہرے دوست سے آپ کی گھر والیوں کہتے کہ جی میرے شوہر سے کہہ دینا کہ مجھے فلا فلا چیز دلوا دیں. اور سے سنیو بھائی، بڑا زبردست مسئلہ ہے، کیونکہ اسی پہ ٹکا ہوا سب کچھ. عقیدے پر کس پہ ٹکا ہوا؟ عقیدہ صحیح تو نماز صحیح، عقیدہ صحیح تو زکوٰۃ صحیح، عقیدہ صحیح تو روزہ صحیح، عقیدہ صحیح نہیں تو کچھ صحیح نہیں. سننا، بیگم نے یوں کہہ دیا آپ کے جگری دوست سے کہ آپ جو ہے میرے شوہر سے کہہ دینا کہ مجھے فلا فلا چیز کی ضرورت ہے، مجھے دلوا دیو. تو اب وہ آپ کو کہہ دے آپ کا دوست، تو آپ کے دل میں کیا آئے گا بھائی؟ کیا مجھے جو ہے مجھے کہنا تھا، مجھے ڈائریکٹ کہتی. بھائی آپ غصہ ہوگے نہیں؟ کیا کہو گے؟ مجھے ڈائریکٹ کیوں نہیں کہا؟ میں ہی تو تیرا مالک ہوں. اس دوست کو کیوں کہا؟ مجھے ڈائریکٹ کہتی، میں لا کے دیتا. اب وہ یوں کہنے لگے جی میں ڈائریکٹ نہیں کہیں گے کہ وہ تمہارا دوست ہے تو یہ چل جائے گا بات ہے. اللہ تو غنیوں کا غنی ہے، بے نیاز ہے، اور جو ہے بڑا ہی غیرت مند ہے. اللہ وہ نہیں چاہتا میرے بیچ میں کوئی آئے، اسی لیے اس نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میں تو تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. ایک بات پکار کے دے، تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، مجھے خود پکار. ارے نہیں، وہ بھی تو سب کچھ جانے، وہ بھی تو سب کچھ جانے. بھائی یہ بتاؤ نبی سے بڑا صحابی ہو یا نبی ہو بڑا؟ بولو بھائی، نبی ہوتا ہے. ولی بڑا ہو یا نبی بڑا ہو؟ پکا پتا؟ ابدال بڑا ہو یا نبی بڑا ہو؟ تو بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف چند میل کے فاصلے پہ کہاں تھے؟ کنویں میں. کہاں تھے؟ کنویں میں. وہ بھی نبی اور وہ بھی نبی. لیکن نبی نے یوں نہیں کہا کہ نہیں تم تو جھوٹ بول رہے، وہ تو رہا کنویں میں. کہا گیا بھائی؟ کہا تو نہیں. کیوں نہیں کہا بھائی؟ وہ تو نبی نہیں تھے، وہ نہیں جانتے سب کچھ، کیونکہ اللہ نے ان کو علم نہیں دیا تھا غیب کا. کیا نہیں دیا تھا؟ غیب کا علم. یہ غیب کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت یعقوب کو نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا چند میل کے فاصلے پہ قرآن کے کنویں میں پڑا ہوا ہے، یا میرا بیٹا غیب میں ہے، یا میرا بیٹا جو ہے اس وقت تخت میں بیٹھا ہوا ہے. تو پتا چلا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے. حضرت یہاں آ جاؤ.
بڑا ہی اہم مسئلے پہ بات کر رہا ہوں، اور مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی مشکل کشا حاجت روا، سمجھ میں آگی بات؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ چاہے، اور بہت سے کیا کہتے ہیں نہیں میں جو چاہوں گا وہ ہوگا۔ بہت سا تو گھر میں رب بنا ہوا ہے اور یوں کہتا ہے اگر میں نہ ہوں تو تمہارے کھانے کے لالے پڑ جائیں گے، کہتے نہیں کہتے؟ اگر میں نہ ہوں تو تم بھوکے مر جاؤ گے، گویا کہ وہ رب بنا بیٹھا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، تو دل ملک من تشاء، میں جسے چاہے ملک دے دوں، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے ملک کو چھین لوں، وتعز من تشاء، جسے چاہے عزت دے دوں، وتذل من تشاء، جسے چاہے عزت کے میناروں پہ سے ڈال کر کے ذلت کی پستی میں ڈال دوں، يعذب من یشاء، جسے چاہے عذاب دے دوں، ويرحم من یشاء، جس پہ چاہے رحم کر دوں، یہدی لمن یشاء، جسے چاہے ہدایت دے دوں، ويضل من یشاء، جسے چاہے گمراہ کر دوں، یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے لڑکیاں دے دوں۔ کون دیتا ہے لڑکیاں؟ اللہ نہیں، اللہ نہ کہو، اللہ ہی۔ کون دیتا ہے لڑکیاں؟ ہی پہ زور دو تاکہ جو بھی کے جو بیمار ہے نا اجی وہ بھی کچھ کر سکے، انہیں سمجھ آ جائے کہ اللہ جو کہتا ہے نہیں نہیں یہابو لمن یشاء اناثا، لڑکیاں جو دیتا ہوں میں۔ اور آج کا بے غیرت شوہر اور آج کی ظالم ساس یوں کہتی ہے اگر اب کے لڑکی ہو گئی تو یا تو طلاق دلوا دوں گی یا اپنے لڑکے کا کہیں اور کروا دوں گی۔ کوئی آگے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ لڑکی یہ پیدا کرتی ہے۔ یہی تو ہوا بھائی، میری زمین ہے، کھیت ہے میرا گاؤں میں، اب میں نے فون کیا بونڈیے کو، بونڈیا جانتے ہو جو بونے والا ہوتا ہے، کہ اب جا کر کے تم اس میں گیہوں بو دیو۔ اب بجائے اس نے گیہوں کے بو دیے چنے، کیا بو دیے؟ اب میں نے سوچا فصل تیار ہو گئی، 3 مہینے کے بعد دیکھ لوں جا کر کے۔ اب دیکھا بجائے گیہوں کے وہاں کیا تھا؟ چنے۔ اب مجھے یہ بتاؤ فیصلہ کرنا کہ میں غصہ زمین پہ ہوں گا یا بونڈیے پہ ہوں گا؟ جس نے زمین میں بیج ڈالا کہ اسی پہ تو ہوں گا، یا میں اسے کہوں گا کہ تو نے چنے بوئے تھے گیہوں کی نہیں اگائے؟ تو ایسے ہی عورت ایک زمین کی طرح ہے، بیج ڈالنے والا شوہر ہے، اور بجائے غصہ اس عورت پہ ہونے کے اس پہ ہونا چاہیے تھا، حالانکہ اس پہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تو یوں کہتا ہے یہابو لمن یشاء اناثا، میں جسے چاہے لڑکیاں دوں، وہ یہابو لمن یشاء الذکور، میں جسے چاہے لڑکے دوں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہے دونوں ملا کر کے دے دوں۔ دیتے نہیں دیتا اللہ دونوں ملا کر کے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے بانج رکھ دوں، بانج۔ اور آج کل تو پتہ چل جا عورت بانج ہے یا مرد بانج ہے، ہوتا نہیں مرد بھی بانج ہے۔ آپ نے ٹیسٹ کرا لے، اپنے ٹیسٹ کرا تب پتہ چلے گا تو ہی بانج تھا، اس پہ ظلم کر رہا۔ اللہ یوں کہتا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ تو یہ سارا کا سارا معاملہ کہاں پتہ لگے گا بھائی؟ قرآن میں۔ کہاں پتہ چلے گا؟ قرآن ہمارے گھر سے نکل گیا، ہم نے تو اسے لٹکا دیا کہ جی کیوں لٹکا دیا کہ قرآن شفا ہے۔ اب بھائی کیوں ننگا کیوں ہو رہا بھائی؟ تو ننگا کیوں ہو رہا؟ عورت کے ساتھ جو ہے کیوں مل رہا رات کو؟ توہین کرنے کے لیے قرآن کی، اور ہی نہیں توہین۔ چلو شفا مان لی، نبی قرآن نے کہا، نبی نے کہا شہد میں شفا ہے، سنا نہیں؟ اب شہد کو بھی شیشی میں بھرو لٹکا لو، اسے کیوں پیتے ہو؟ اسے کیوں جو ہے اپنی دوائی میں ملاتے ہو؟ فرمایا کہ پیٹ کا ہونا چاہیے، کھانے کا کچھ جگاڑ تو کر لیں گے ہم، کیونکہ ہم نے جو ہے اپنے دین کو صرف حلوے پہ چلا رکھا۔ کہیں پہ چلا رکھا؟ 2 ہی سنت یاد ہے مسلمانوں کو، ایک تو شادی والی اور ایک حلوے والی، میٹھے والی۔ ان دونوں سنتوں کا پتہ نہیں پتا تو روزوں کا نہیں پتا، اگر پتا
تو شب برات کو میری 100 نفلیں پڑھوں گا آج، اور جی وہ تو نے فرض نماز چھوڑ دی اس کا کیا ہوگا؟ جو فرض نماز چھوڑ رکھی اس کا کچھ نہیں، میں نے آج 100 نفل پڑھ دی، تو ساری زندگی شب قدر ہو اور تو صلاۃ التسبیح پڑھتا رہو، اور ایک فرض نماز میں اگر چھوٹ گئی وہ ساری صلاۃ التسبیح دھڑی کی دھڑی رہ جائے گی۔ تو کہتا ہے میں نے 100 نفلیں پڑھ دی فرض نماز چھوڑ کے۔ ابھی جیسا کہ بیان میں آیا تھا کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے زنا سے بڑا گناہ کیا، قتل سے بڑا گناہ کیا۔ تو آج سے تہیہ کرے کہ انشاءاللہ ہم قرآن پہ عمل کریں گے، کیونکہ قرآن میں ہمارے جو پارٹ ہے آنکھ، اس کے بارے میں بتایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ کہ میں یہ نہیں کرنے کا، میں تو اپنی بچیوں کو ننگی بھیجوں گا برات میں، ننگی۔ بتاؤ اس کا پیٹ بھی دکھ رہا، اس کا سینہ بھی دکھ رہا، اور اس کے ہاتھ بھی ننگے، اور ایک چنی ڈال دیا۔ بے غیرت بھائی، بے غیرت باپ اپنی بچیوں کو بھیجتا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ کیا قرآن کا حکم یہ تھا؟ قرآن نے کیا یہ سکھایا تھا؟ میرے بھائی اسے سمجھنا پڑے گا اس فلسفے کو۔ یہ قرآن بتائے گا کہ جب کسی محفل میں جانا ہے تو بہن بیٹیوں کو کیسے بھیجنا ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ اگر آنکھ کی حفاظت نہ ہوئی، آنکھ کی حفاظت نہ ہوئی تو شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ڈائریکٹ لگا دیا اللہ نے، اس کا تار شرمگاہ سے جوڑ رکھا اللہ نے۔ اور تم سمجھتے ہو کہ دوسرے تو وہ کہتے ہیں ہیجڑے ہیں یا وہ نپنسک ہے کہ تمہاری بہن بیٹیوں کو دیکھیں گے اور ان کی حرارت پیدا نہیں ہوگی۔ دوست کو لاتے ہیں گھروں میں کہ جی بیٹا بنا رکھا، بھائی بنا رکھا، کہ وہ ہجڑا ہے جو اس کے حرارت نہیں ہوگی تمہاری بہن بیٹیوں کو ننگا سر دیکھ کے، اس کو پتہ نہیں، اس کو احساس نہیں ہوگا۔ میرے بھائی اس کو دیکھیں، معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے تو اپنے گھر کو ٹھیک کرنا پڑے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کو سمجھنا پڑے گا، قرآن پر عمل کرنا پڑے گا۔ بغیر قرآن پہ عمل کیے ہم جنت میں نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے۔ بتاؤ کون جا سکے بغیر اس کتاب کے؟ اور میں کہتا ہوں کہ مجھے قرآن سے کوئی وابستگی نہیں۔ قرآن پڑھنے والے تو جو ہے میری نظر میں فقیر، یہ تو انہیں کچھ پتہ ہی نہیں، یہ تو غریب لوگ ہیں۔ کل قیامت میں پتہ چلے گا آپ لوگوں کو یہ غریب ہے یا امیر ہے، جب باپ کے سر پہ سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا، اور اس وقت اعلان ہوگا فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، فلاں کا پڑپوتا، اس کے باپ کو اللہ نے آج اعزاز سے نوازا ہے۔ لیکن کب ہوگا وہ اعزاز؟ جب آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ گے اور پھر اس کی تربیت کرو گے۔ تربیت بھی ایسی نہیں کہ جی موبائل دے رکھا بچے کو، باپ کو پتہ نہیں موبائل میں کیا ہو رہا۔ تو اس لیے آج سے تہیہ کریں کہ انشاءاللہ اپنے گھر کو سدھاریں گے، مدرسہ بنا لیں گے۔ نہیں تھوڑی دیر میں نے کہا تھا 20 منٹ آج سے سب کو بلا لو، بچیوں کو بھی بلا لو، بہنوں کو بھی بلا لو، جو بیٹے ہیں انہیں بھی بلا لو، اور ان کے سامنے تعلیم کرو۔ کیا کرو؟ تعلیم کر کے سب سے پوچھ لو آج تو نے کیا کیا کیا۔ تو جب آپ اس سے پوچھو گے تو انشاءاللہ پھر آپ کے بچے غلط نہیں چل سکتے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں جاتے جاتے ایک درخواست بھی کر دوں،